السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ جناب خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج کل پاکستان کی خبریں جو ہیں وہ زیادہ گردش کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ آئیے پہلے تھوڑا سا ایران کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا بلوچستان کی طرف چلیں گے۔ ایران کی خبر یہ ہے کہ جو جہاز کھڑے کیے تھے بحر عرب میں امریکہ نے، تو وہ جو ہے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ، سعودی عرب نے بہت کھل کھلا کے کہہ دیا کہ بھئی آپ ہماری سرزمین استعمال نہیں کریں گے، آپ یہ جو جنگ لڑیں گے اس کے ہم پیسے نہیں دیں گے تمہیں، جس طریقے سے پہلے ماضی میں دیتے رہے۔ جب عراق پہ لڑائی ہوئی، افغانستان میں ہوئی، تو عرب کنٹریز جو ہے وہ پیسے دیتی رہی کہ جی آپ اپنا اسلحہ لگاؤ اور پیسے ہم دیں گے، تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ ادھر کیا ہے کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے جا کے جو ہے جو امریکہ کا بحری بیڑا ہے اس کے اوپر جا کے فلائٹ شروع کر دی اپنی، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کی زد میں آ گئے ہیں ڈرون کی۔ لیکن امریکہ نے بڑی چالاکی اور مکاری سے جو ہے وہ بالکل بھی کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا، چپ چاپ کھڑا رہا، جیسے وہ نا کوئی شیر آ جائے کسی کا تو ایک دم آدمی چپ چاپ سے کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل اس طریقے سے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے قطر جو ہے وہ للو چپو کر رہا ہے بہت زیادہ۔ اچھا، متحدہ عرب امارات جو ہے وہ بھی للو چپو کر رہا ہے۔ تو کھل کھلا کے یہ بات پتہ لگی ابھی تک کہ یہ 2-3 ملک غداری کریں گے، جس میں ایک تو متحدہ عرب امارات ہے، ایک قطر ہے اور ایک جارڈن ہے اور ایک شام۔ ان 4 ملکوں کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ یہ غداری کریں گے اگر لڑائی ہوئی تو۔ وہاں پہ چائنا نے جو ہے اپنے جدید بوٹس، جدید طیارے، جدید اپنے پانی کے جہاز، اور رشیا نے بھی وہاں پہ پہنچا دیے ہیں، اور اب دیکھیں کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے کہا امریکہ نے کہ جی پاکستان سے، ان سے سب سے کہا کہ جی ہماری مدد کرو، پاکستان نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کر سکتے، چونکہ اگر ہم نے مدد کی تو اس کے معنی ہم نے اسرائیل کی مدد کی، تو اسرائیل ہمارے بارڈر پہ آ جائے گا۔ تو یہ آپ نے ایک آدھ دن میں یہ جو دیکھا ہے، جو بلوچستان میں جو ایکشن ہوا ہے، جو یہ بی ایل اے کے کتوں نے جو کیا ہے، یہ زیب بشیر نے، انہوں نے جو کیا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی کی گھڑی ہے۔ اب اس میں کتنے ممالک شامل ہو گئے؟ انڈیا اس کو لیڈ کر رہا ہے، اس کے بعد اسرائیل ہے، افغانستان ہے، امریکہ ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے۔ ان کی تو کھل کھلا کے قلعے آ گئی سامنے۔ اور دوسری بات یہ کہ امریکہ جو ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا جب 10 مئی کو شکست دی تھی انڈیا کو، جو بش ٹرمپ نے اپنی طرف بلایا تھا، میں نے اسی وقت یہ کہا تھا اللہ خیر کرے، اس کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، یہ جو بلا رہا ہے یہ کوئی نہ کوئی کسی چکر میں بلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو نا، اگر آپ کسی کو ہرا نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مل جاؤ، یا تو اس کو جوائن کر لو یا اس کو چھوڑ دو۔ تو امریکہ بڑا چالاک تھا، انہوں نے جوائن کیا، انہوں نے کہا اس کو میں پاکستان کو چائنا سے بھی پھڑوا دوں گا اور یا میں اپنا الو بھی سیدھا کر لوں گا۔ لیکن ابھی جو ہے پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ اس میں انڈیا نے ایسٹ بارڈر سے گھیرا ہوا ہے، افغانستان نے ویسٹ سے گھیرا ہوا ہے، بلوچستان کی طرف سے اس نے افغانستان نے جو ہے اپنے لوگوں کو دیا ہے، اسلحہ پہنچایا ہے۔ ادھر ایران والے بارڈر سے جو ہے وہ موساد کے 25 لوگوں کو پکڑا ہے ایران نے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں اور موساد کے لیے کام کرنے والے نہیں ہوں گے؟ آج ایران کا بارڈر لگتا ہے وارسک کا علاقہ ہے، وہاں صبح سے وہاں آپریشن جاری ہے ہماری آرمی کا۔ ہماری آرمی کو جہاں پہ بھی اطلاع مل رہی ہے اب وہ جو ہے اس کا آپریشن کر رہی ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے یار چھوڑو کوئی نہیں، اپنے ہی بچے ہیں، لیکن جب سے یہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے اس کے بعد ہوا ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں میرے پاس، وہ 200 سے زائد لوگ جو بی ایل اے کے تھے
ان کو جہنم واصل کر چکی ہے ہماری آرمی. اور ہمارے میرے خیال میں 16 یا 17 ہمارے آرمی کے فورسز کے جو لوگ ہیں، پولیس، رینجرز، لیویز، اس کے جو ہے 17 افراد ہیں. اس کے علاوہ کوئی 30-32 ہمارے جو ہے سویلین شہید ہوئے، جن کو انہوں نے گھر میں جا کے گولی ماری ہے گوادر کے اندر کہ جی تم حکومت پاکستان کے لیے کیوں کام کر رہے ہو. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا. اب انڈیا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، پاکستان کو اب مداخلت کرنی چاہیے کشمیر میں. وہاں پہ جو ان کے سلیپر سیلز ہیں ان کو اٹھانا چاہیے. پنجاب کے اندر سلیپر سیلز جو ہیں ان کو اٹھانا چاہیے. سکھوں کی مدد کرنی چاہیے بھرپور طریقے سے. ادھر بنگلہ دیش کی طرف سے جو 7 سسٹر ہے ان کی چکن نیک، وہاں پہ کچھ دراندازی کرنا چاہیے پاکستان کو. ISI کو کام دکھانا چاہیے. اس کے علاوہ چائنا کو کچھ ہیلپ کرنی چاہیے. چائنا وہاں سے اپنی فوجیں اتارے، تب تو جا کے یہ قابو میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. ادھر برما نے ہمارے ساتھ دوستی کر لی ہے، تو ادھر برما سے کچھ فوجیں جو ہے داخل کی جائیں، کچھ وہاں سے جو ہے مارخوروں کو داخل کیا جائے، تب جا کے یہ انڈیا کی عقل میں آئے گی، ورنہ انڈیا کی عقل میں بات نہیں آئے گی. جیسے تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو ویسے انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے، تب تو اس کی سمجھ میں آئے گی، ورنہ انڈیا کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور میں ایک بات بتا دوں، یہ چانکیہ کی اولاد ہیں، یہ بدبودار جاسوسی نظام والے ہیں، لوگوں کے اندر لڑائی کراؤ، ڈیوائیڈ اینڈ رول والے ہیں. تو ان سے ہمیں جو ہے نا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں انٹرنیٹ پہ. افغانستان کے لوگ پھیلا رہے ہیں، اسرائیلی لوگ پھیلا رہے ہیں. اسرائیل میں کیا اردو بولنے والے نہیں ہیں کیا؟ وہاں پہ ہندی بولنے والے نہیں ہیں؟ بے تحاشا پاکستانی یہودی جو کراچی سے وہاں گئے، اسرائیل میں شفٹ ہوئے جا کے، بے تحاشا ہندوستانی یہودی جو بمبئی سے جا کے شفٹ ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اسرائیلی میڈیا، انڈیا جو ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی وی آر سپیریئر، تو یہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ اپنے تمام جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو یوٹیوبر ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ میدان میں آئیے اور اس فیلڈ کو اکیلا نہ چھوڑیے. انکاؤنٹر کیجیے جھوٹی فیک نیوز پھیلا رہا ہے. الحمدللہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر بھی ہو رہا ہے وہ آرمی اب آپریشن کر رہی ہے. جو انہوں نے پہلے حملہ کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا. جو 12 شہروں پہ یا 12 جگہوں پہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا وہ کر دیا. لیکن اب پاکستان آرمی جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہے، وہ آپریشن کر رہی ہے. تو لازمی بات ہے، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن یہ جو ایجنسی والے ہوتے ہیں ان کو تو سب پتا ہوتا ہے. لوگ خبریں دے رہے ہوں گے کہ جی یہاں چھپے. جہاں پہ بھی خبر مل رہی ہے، اور جو لوکل بلوچ ہیں ماشاءاللہ، جو محب وطن پاکستانی ہیں، وہ ان کی خبریں دے رہے ہیں کہ کون سا جو لڑکا ہے اس کا گھر کون سا ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کی ماں کیا کرتی ہے. ساری خبریں جو ہے افواج پاکستان کو لوکل بلوچ دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ فتنہ بہت جلدی اس پہ ہم قابو پا لیں گے، ایسی بات نہیں ہے. انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ جو سن 1971 میں بنگلہ دیش میں کیا تھا ایگزیکٹلی وہی کہانی دہرانا چاہ رہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 71 تھا اور یہ 2026 ہے. ذرا دیکھ بھال کے کریں. میں نے ایک بات بتائی تھی پہلے بھی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ بھولو کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا، پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گا. نہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی آرمی جو ہے، دیکھیں وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی پاکستان کی آرمی سے پاکستان کی عوام پیار نہیں کرتی. نہیں، پاکستان آرمی ہماری ہے، ہم پاکستان آرمی کے ہیں. وی لو our آرمی، وی لو our کنٹری. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے دلوں میں ہماری فوج کے لیے نفرت ڈال دو گے؟ نیور. اسی وجہ سے میں نے عمران خان کی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا، چونکہ جب میرے ملک پہ برا وقت آئے اور وہ اپنی زبان نہ ہلائے، بیکار ہے وہ پارٹی میرے لیے. زیرو. میرے آبا و اجداد نے 1947 میں اس پیارے وطن پاکستان کے لیے جو قربانیاں دیں،
جو جد و جہد کی، جو ہجرت کی، میرے خیال میں ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی سبب نہیں بن سکتا. وی آر پاکستانی، وی لو پاکستان، وی لو آور آرمی، وی لو آور جرنیل. رہی بات یہ کہ جرنیل اس ٹائم آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ہماری آرمی کے جرنیل ہیں، تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس ٹائم. ہاں جب وہ چلے جائیں گے، دوسرے آرمی چیف آ جائیں گے، پھر دیکھی جائے گی کہ ان کا احتساب کیسے کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت وی آر شولڈر ٹو شولڈر ود عاصم منیر. ہم کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں عاصم منیر کے ساتھ. وہ ہمارے آرمی چیف ہیں، وہ لیڈر ہیں، وہ ہمیں ڈیل کر رہے ہیں، وہ ہمارے مسئلے کو لے کر چل رہے ہیں. وی سلوٹ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر. وی سلوٹ. ڈونٹ فارگیٹ دیٹ the Pakistan army is our army. The troops are our troops. Okay? تو اس میں نہیں بھولنا چاہیے. کوئی سمجھے کہ ہماری آرمی کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دو گے. مائی فٹ. ہم تمہیں جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. ہم تمہیں ڈیل کرتے رہے ہیں. تم انڈین RSS کے غنڈو کیا سمجھتے ہو تم؟ تم نے ہمارے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے ہندوستان کے اندر. ہمارے مسلمان آج بڑی ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تمہارا جس کا جی چاہتا تم داڑھی پکڑ کے مارتے ہو. لیکن ریممبر ون تھنگ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نقشے پہ ایک ملک قائم کیا ہے جس کا نام ہے پاکستان، اور پاکستان ہیز گاٹ نیوکلیئر پاور. یہ بس بھولنا نہیں. یہ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں، اس کو بھولنا نہیں ہے. تم بھلے کتنا بھی ہنس لو، ہماری تمنا ہے مرنے کے بعد جنت، اور تم مرنے سے ڈرتے ہو. ہم مرنے سے نہیں ڈرتے. ہم مرنے سے نہیں ڈرتے. ہم شہادت کے رتبے پر فائز ہونا چاہتے ہیں، لیکن تم بھاگتے ہو. یاد رکھنا. وی ول سی. کوئی بات نہیں اگر آج افغانوں کو تم نے ہمارے خلاف کیا ہے، آج تم ہمارے خلاف وہ نفرت کے بیج بو رہے ہو، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالی یہ وطن رب العزت نے قائم کیا تھا 1947 میں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تا قیامت رہے گا جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی. That's it. Enough is enough. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.